بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 60 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت نعم اذا تکثر افراد الانسان سے لے کر ثم لا یکفع علیک تک۔ آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کا وہی سلسلہ ہے جو کہ حسن و قبح کی بحث کے بارے میں چل رہا تھا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ نعم، ہاں، اذا تکثر افراد الانسان، جب انسانی افراد بڑھ جائیں، وہ حصل الاجتماع اور معاشرہ تشکیل پائے، و تطابق آرہم اور پھر اس اجتماع کے نظریات متفق ہوں، علی الحسن والقبح لحفظ المجتمع و مراعاتہم، اس بات پر اتفاق ہو کہ حسن و قبح ہے، اس اجتماعی معاشرے کی حفاظت کرنے کے لیے اور اس کا خیال کرنے کے لیے۔ یعنی اگر اسلامی معاشرے کے اجتماع کی حفاظت ہو تو حسن ہے، حسن رکھتا ہے، اچھا ہی رکھتا ہے، اور اگر ایسا کام کیا جائے کہ جس سے اسلامی معاشرے میں، انسانی بلکہ معاشرے میں خلل پڑے تو یہ قبح ہے۔ یصلح ھذا التطابق لتأیید ما حکم بہ العقل، یہ تطابق یعنی تطابق آراء یہ صلاحیت رکھتا ہے اس چیز کی تائید کی جس کے بارے میں عقل حکم کر رہی ہے، یعنی جس چیز کو عقل درک کر رہی ہے اسی کے بارے میں آرائے عقلاء تطابق رکھتے ہیں۔ نعم لا مانع من ادراج الاحکام البدیہیۃ العقلیۃ فی المشہورات بالمعنی العام میں، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی کہ احکام بدیہی عقلیہ یعنی احکام بدیہی اولیہ کو داخل کیا جائے مشہورات بمعنی عام میں، کما عرفت، جس طرح آپ پیچھے بھی جان کر آئے ہیں۔ طلاب کرام عزیز، مشہورات بالمعنی العام وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ تمام عقلاء اس کے بارے میں اتفاق نظر رکھتے ہوں، اور پھر اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ جس کے بارے میں اتفاق رکھتے ہیں حقیقت میں مشہورات میں سے ہو یا مشہورات میں سے نہ ہو، قضائے اولیہ میں سے ہو، یہ مشہورات بالمعنی العام، اس کو ذہن میں رکھیں۔ واما ادراج فی خصوص مشہورات بالمعنی الاخص، لیکن یہ کہ احکام عقلیہ کو داخل کیا جائے مشہورات بمعنی الاخص میں، مشہورات بمعنی الاخص طلاب کرام ان مشہورات کو کہا جاتا ہے جنہیں صرف مشہورات کہا جاتا ہے، یعنی خالص صرف مشہورات۔ اس کے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یعنی ایک قضیے کے بارے میں شہرت ہے، دیگر قضایا کے بارے میں، تمام کلیات کے بارے میں شہرت نہیں۔ التی لا واقع الا تطابق الاراء، وہ مشہورات بمعنی اخص جس کے بارے میں آرائے عقلاء کے اتفاق کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں، یعنی جو بھی اس کی حقیقت ہے فقط وہی آرائے عقلاء ہے۔ ففیہ منع، آگے فرماتے اس میں اشکال ہے کہ آپ احکام بدیہی عقلیہ کو مشہورات بالمعنی عام میں داخل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، جبکہ مشہورات بالمعنی اخص میں اجازت نہیں دے رہے، اس میں منع ہے، یہ قابل اشکال ہے۔ کیوں؟ لما مر من وجود التحسین و تقبیح العقلیین، چونکہ گزر گئی وہ بات وہ یہ بات کہ حسن قبح عقلی موجود ہے، ولو لم یکن اجتماع و تطابق، اگرچہ اتفاق آرائے عقلاء، اجتماع آرائے عقلاء نہ ہو تب بھی وجود حسن قبح عقلی ہے۔ بالجملۃ، بالاختصار یہ قضیۃ العدل حسن والظلم قبیح، یہ قضیہ عدل حسن، یہ ظلم و قبیح، یہ قضایا من القضایا ضروریت ہے، بدیہی قضایات میں، یعنی اولیات میں سے ہے، قضایا اولیات میں سے ہے، التی ادرکہ العقل نظری بالبداہت لو خلی وتبعہ، وہ قضایا ضروریات جن کو عقل نظری بالبداہت یعنی الکل من العظم الجزء کی طرح درک کرتی ہے، اگر عقل نظری اپنے ماہیت اور حقیقت کے ساتھ اس کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے، من دون حاجت للاجتماع وآرائہم ولہا واقع خارج، بغیر اس کے کہ اس کو ضرورت پڑے آرائے عقلاء کی یا اجتماع انسانی کی، اور اس کے لیے
آرا سے ہٹ کے بھی خارج میں واقعیت موجود ہے. وصرح بذلك جماعت من المحققین، اور اس بات کے بارے میں وضاحت کی ہے محققین کے ایک گروہ نے، جن میں سے کل محقق لاہیجی اور محقق السبزواری بھی ہے. محقق لاہیجی اور محقق السبزواری. وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَازَ محقق السبزواری فی شرح الاسماء الحسنى. شرح الاسماء الحسنى محقق السبزواری کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یوں فرمایا ہے سو قال، جبکہ فرماتے ہیں وقد يستشكل الدعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن وظلم قبیح. بأن الحکماء، یہ بأن يستشكل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. مشکل ہے یہ دعویٰ کہ دعوی ضرورت یعنی بداہت کہ بدیہی ہے اس قضیے میں جو کہتے ہیں کہ عدل حسن ہے ظلم قبیح ہے. اس قابل اشکال یوں ہے کہ حکماء نے جعلوہما من المقبولات العامۃ، ان دو قضایا کو مقبولات عامہ میں سے کرا دیا، یعنی عمومی انسان ان کو قبول کرتے ہیں. التی، یہ مادۃ الجدل ہے، وہ مقبولات جو کہ جدل کا مادہ ہے. تو جدل ایک یا دونوں مخالفین کسی بات، یعنی دو مخالف ہوں یا ایک مخالف ہو، دونوں میں سے دونوں یا ایک کسی بات یا رائے پر موقف کے اس بات اور دفاع یا حملے میں شدت اختیار کر لیں تو ایسی کوشش کو جدل کا نام دیا جاتا ہے. پھر اپنی جگہ پہ ثابت ہے منطق ثالث میں کہ جدل کی دو قسمیں، جدل احسن اور جدل غیر احسن وغیرہ. فرمایا جدل کا مادہ وجعلہما من الضروریات، بلکہ انہوں نے قرار دیا ہے کہ حسن و قبح یعنی العدل حسن و ظلم قبیح یہ اولیات میں سے ہیں، بدیہات میں سے التی ہی مادۃ البرہان ہے، وہ ضروریات جو کہ برہان کا مادہ ہیں. برہان یعنی وہ دلیل یقینی جو قائم کی جاتی ہے مخاطب یعنی سامع کو قانع کرنے کے لیے. یہ غیر مسموعین، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. والجواب، اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان ضرورت هذه الاحکام بمنزلۃ لا تقبل الانکار، کہ ان احکام کی بداہت اس مقام پہ ہے، یعنی اتنی بداہت زیادہ ہے کہ وہ انکار کو قبول نہیں کرتی، یعنی انکار کی گنجائش نہیں ان میں. بل للحکم ببداہتہما ایضا بدیہی، بلکہ ان کے بدیہی ہونے کے بارے میں حکم لگانا خود بدیہی ہے. غایت الامر، بالآخر یہ ہے کہ ان هذه الاحکام من العقل النظری باعانۃ العقل العملی، یہ احکام جو ہیں عقل نظری کے احکامات میں سے ہیں لیکن عقل عملی کی مدد سے، بناءً اس بنا پہ کہ ان فیہا مصالح العباد و مفاسدہا، چونکہ ان احکام کے اندر عمومی مصلحت پائی جاتی ہے تو حسن، عمومی مفسدہ پایا جاتا ہے تو قبیح. وجعل الحکماء ایاہا من المقبولات العامۃ، اور حکماء نے ان احکام کو قرار دیا ہے مقبولات عامہ میں سے، یعنی عمومی جو لوگ قبول کرتے ہیں، یعنی قضایا مقبولات عامہ. لیس الغرض منہ الا تمثیل المصلحۃ او المفسدۃ العامتین المعتبر فیہ قبول عموم الناس لا طائفۃ مخصوصین، کہ وہ مقبولات عامہ، گویا کہ اس جملے میں طلاب علم تعریف بھی کر رہے ہیں مقبولات عامہ کی، وہ مقبولات عامہ جن سے مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو تمثیل ہے، تبیین ہے اس مصلحت کی یا اس مفسدہ عمومی کی جس میں معتبر قرار دیا گیا ہے، جس میں عام لوگ، سب لوگ، اکثر لوگ قبول کرتے ہوں، نہ کہ کچھ افراد اہل علم یا غیر اہل علم اس کو قبول کرتے ہوں. وہذا غیر منافی لبدعتہا، اور یہ مقبولات عامہ ہونا ان کے احکام اولیات یا ضروریات کے بدیہی ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. اذ القضیۃ الواحدۃ یمکن ان تدخل فی الیقینات والمقبولات من جہتین، چونکہ ممکن ہے ایک ہی قضیہ ایک لحاظ سے یقینیات میں داخل ہو، دوسرے لحاظ سے مقبولات عامہ میں داخل ہو. بس جب ایسے ہے تو فیمکن اعتبار فی البرہان والجدر باعتبار، اور پھر ممکن ہے کہ ایک ہی قضیہ اعتبار قضیہ واحدہ معتبر ہو، برہان میں بھی جدل میں بھی، پھر برہان میں ایک لحاظ سے اور جدل میں دوسرے لحاظ سے. شرح اسماء الحسنی صفحہ نمبر 107 پہ یہ بات موجود ہے. وہذا فی غایت القوت، یہ بات انتہائی مضبوطی میں ہے. میں نے استغرب المحقق الاصفہانی، اگر اس کو عجیب شمار کیا ہے محقق اصفہانی نے. وذهب، اور محقق اصفہانی اس بات کی جانب گئے ہیں کہ لا ان حسن العدل وقبح الظلم من المشہورات بین المعنى الخاص، کہ یہ قضیہ کہ عدل حسن ہے ظلم قبیح ہے،
یہ مشورات بمعنی الاخص میں سے ہے، جس کی تعریف طلاب کرام نے آپ کے لیے بیان ہو گئی۔ یہ محقق اسفانی کی کتاب ہے نہایت الدرایا فی شرح الکفایہ، جلد نمبر 2 مبحث ظن میں صفحہ 125 سے 26 تک۔ وعلیہ اس بنا پہ فالجواب عن شبہۃ الاشاعرۃ، بس اشاعرہ کا جو اشکال تھا اس کا جواب ہوا ما عرفتہ فی الجواب ثانی، وہی ہے جو آپ جان کر رہے ہیں جواب ثانی میں پھر بھی بیان کیا جاتا ہے، میں نے بیان کریے اس کو، من ان تحسین و تقبیح قد یکونان ذاتیین، جواب یہ ہے کہ حسن و قبح کبھی کبھی ذاتی ہوتے ہیں، جیسا کہ حسن العدل و قبح ظلم، پھر جب ذاتی ہیں تو فہما لیس الا من العقل البدیہی ولا یختلفان ولا یتغیران، یہ دونوں فقط ہیں تو عقل بدیہی میں سے ہیں، نتیجے میں ان کے اندر اختلاف و تغیر و تبدل نہیں ہوتا، کسائر الاحکام البدیہیۃ العقلیۃ، جس طرح دیگر تمام احکام عقلی ہیں جن میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں آتا۔ بس فالظلم باعتبار اشتمال علی النقص والمنافرت وتضییع حقوق الاخر محکوم بالقبح، ظلم و مبتدا محکوم خبر، بس ظلم اس لحاظ سے طلاب کرام عزیز کہ اس کے اندر نقص ہے، نفرت پائی جاتی ہے، دوسروں کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے اس پہ حکم لگایا گیا ہے کہ یہ کبھی ہے۔ وہاں عدل اسی طرح عدل ہے بے اعتبار اشتمال الکمال والملائمت ومراعات حقوقہم محکوم بالحسن، کہ چونکہ عدل کے اندر کمال ہے، مناسبت ہے، رغبت ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، اس لیے اس پہ حسن ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے، نتیجے میں ولا تبدل ولا تغیر فی ھذا الحکم، اور اس حکم میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں، لأن العدل والظلم من العناوین الذین من العناوین التي تكون محسنة او مقبحة ذاتا، چونکہ عدل و ظلم ان عناوین میں سے ہیں جو عناوین حسن و قبیح ہوتے ہیں ذاتن، لہٰذا یہ بھی ذاتن حسن و قبیح۔ وإلیہ اسی بات کی جانب یعول قول الشیخ الانصاری، شیخ انصاری کے قول کی بازگشت ہوتی ہے، وہ یہ کہ من ان الظلم علت تامۃ للقبح، شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ظلم علت تامہ ہے قبح کے لیے، یعنی جب ظلم صدق کرے گا تو ظلم کے لحاظ سے وہ کبھی ہے۔ فرائد الرسال یعنی رسائل میں، یا رسائل کا نام ہے، یہ صفحہ نمبر 6 پہ یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ ربما لا يكون بعض العناوین من العناوین المحسنۃ او المقبحۃ ذاتا، ہاں بسا اوقات کچھ عناوین محسنہ میں سے نہیں ہوتے ہیں، یا عناوین مقبحہ ذاتی میں سے نہیں ہوتے، یعنی ان کے اوپر حسن قبح ذاتی کا اطلاق نہیں آتا۔ فَإِنَّ جب ان کچھ عناوین ایسے ہوں جن کے اوپر حسن قبح ذاتی کا اطلاق نہیں آتا، تو یکون الحکم بالحسن والقبح فی مثلی عرضی، تو وہاں پہ جو حسن قبح کا حکم آئے گا وہ عرضی ہوگا، ذاتی نہیں ہوگا۔ عرضی کا مطلب ہے طلاب کرام عزیز یعنی کسی سبب کی وجہ سے، کسی عنوان کی وجہ سے، کسی جہت کی وجہ سے آئے گا، کسی اعتبار کی وجہ سے آئے گا، کہ اتصاف صدق بالحسن والکذب بالقبح، جس طریقے سے سچ متصف ہوتا ہے حسن کے ساتھ، الصدق حسن الکذب قبیح، یہ کہا جاتا ہے، یہ عرضی لأن الاتصاف فالمذکور، یہ جو صدق کو حسن کہا جا رہا ہے، کذب کے لیے قباحت کی صفت لائی جا رہی ہے، لیس ذات لہ، یہ ان کے لیے یہ صفت ذاتی نہیں ہے، بل بے اعتبار انتباہ کے عنوان آخر علیہ، بلکہ ان کے اوپر دوسرا کوئی عنوان صادق آتا ہے جس کی وجہ سے صدق حسن ہو جاتا ہے، کذب کبھی ہو جاتا ہے۔ وہذا الحکم العرضی، اور یہ حکم عرضی ہے، قابل تغیر تبدل ہے، یختلف بالوجوہ والاعتبارات العارضۃ، جو مختلف ہوتا ہے ان اسباب کی بنا پہ، ان فروض کی بنا پہ جو اس پر آج جو سبب ان کے اوپر آئے گا اسی حساب سے حکم بھی آئے گا۔ ولکن التغیر فی ناحیۃ المنطبق علیہ العنوان لا نفس الحکم العقلی الکلی، لیکن جو تغیر آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز میں ہے جس کے اوپر عنوان نے صدق و کذب صدق آ رہا ہے، نہ کہ خود حکم کلی کے اندر تغیر پایا جاتا، حکم میں تغیر نہیں بلکہ مصداق میں تغیر ہے۔ اذ المتغیر فی الحقیقت هو المنطبق علیہ العدل لا حکم العدل، چونکہ جو چیز تبدیل کی جا رہی ہے وہ چیز ہے جس پہ عدل کا عنوان صدق آ رہا ہے، یعنی مصداق خارجی، نہ کہ حکم عدل میں تغیر نہیں آتا،
بس فتغیر من باب تبدل الموضوع، بس یہ تغیر جو ہے موضوع عدل کے اندر ہے، خود حکم موضوع کے اندر نہیں پایا جاتا. جیسا کل مسافر و حاضر ہے، جیسا کہ ایک مسافر ہے اور یہ دیکھیے یعنی نماز ہے، ایک کے لیے قصر نماز ہے، ایک کے لیے تام نماز ہے. فإن صدق ما لم تنظم الیہ جہت القبح یقتضی الحسن، سچ کے ساتھ جب تک جہت قبح ضمیمہ نہ ہو تو یہ صدق تقاضا کرتا ہے حسن ہونے کا. لکونی مصداق العدل فی القول، چونکہ یہ پھر بات میں کلام میں مصداق، کلام میں عدل کا مصداق بن جائے گا. لیکن فاذا انضم علیہ جہت القبح، لیکن جہاں پہ صدق کے ساتھ جہت قباحت ضمیمہ کی جائے کہ یعنی سچ بولنے سے کسی کی جان چلی جائے تو یسیر مصداق للظلم، یہی سچ ہے، مصداق ظلم بن جاتا ہے. واما حسن عدل وقبح الظلم فلا تغیر ولا تبدل فیما اصلا. لیکن جس حد تک خود عدل ہے، خود ظلم ہے، ظلم کا کبھی ہونا، عدل کا اچھا ہونا، ان کے اندر خود تغیر تبدل نہیں آتا. ان کے جو موضوعات ہیں، ان کے جو مصادق، ان کے اندر تغیر تبدل آتا ہے. ان کے اچھے ہونے میں، ان کے برے ہونے تک. جب موضوع تبدیل ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے حکم حسن کو بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ کرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.